की टांगें कांप चुकी हैं। ये 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके आवाम से खिताब नहीं करें। 24 तारीख को इतवार के रोज इमरान खान ने हमको आवाज दी है। Before the PTI protest on November 21st, 2024, the Islamabad High Court declared the gathering illegal under the newly enacted Peaceful Assembly and Public Order Act of 2024. The decision was influenced by complaints from Islamabad residents and traders who feared they would suffer the most from the final call. It threatened to disrupt daily life, ruin wedding events and block roads, leaving patients and ambulances stranded in traffic. What was called a revolution by some seemed like a looming disaster for the people of Rawalpindi and Islamabad. Despite clear legal restrictions and an explicit order from the Islamabad High Court banning the march, the PTI pressed on with their plans, with the Chief Minister of PTI's provincial government labeling the protest a do-or-die event. और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। इमरान खान को लाएंगे इंशाल्लाह। The event that transpired in Islamabad from November 24th to 27th, 2024 were a carefully orchestrated display of destructive politics by Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI, an attempt to disguise chaos and disorder as a revolutionary movement. While the protest rally approached the vicinity of Islamabad on the evening of 25th November, the government had negotiated with PTI to hold their protest in Sanjani, away from the core of the capital, to ensure peace and security. एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। अभी अदालत में भी ये बात हो रही थी कि हमने किसी को एहतजाज को तो नहीं रोका। Yet PTI chose to breach this order, bringing chaos to the heart of Islamabad. Led by CM Khyber Pakhtunkhwa Ali Amin Gandapur, aided with massive use of provincial government resources, thousands of violent protesters illegally entered the red zone. Their actions included armed confrontations, the killing of security personnel, and attempts to create a false narrative through social and international media, presenting themselves as victims of a government crackdown. Police have arrested hundreds of people overnight after deadly clashes in Islamabad. PTI's leadership sought to frame the violent events as a massacre. PTI leadership disseminated false reports of mass casualties. 12 नाम 28 लोग हैं। 278 शहीद किए गए हैं। कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। However, these reports were inconsistent, with different PTI leaders offering varying numbers of fatalities. Ultimately, only 12 people died as a result of the indiscriminate firing of the hundreds of the armed gangs brought in by them. Still, their own admission of 12 casualties is a far cry from the exaggerated claims made by them. Reports confirmed that PTI's supporters, despite claims of a peaceful protest, were heavily armed. Security forces uncovered firearms, explosives, and the violent mobs included illegal Afghan nationals. अभी तक जो हमने 1150 मुल्ज़मान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इनका ना कोई बायोमेट्रिक है, ना इनकी कोई वल्दियत है। PTI's call for peaceful demonstrations quickly turned into violent clashes with law enforcement, who were only equipped with non-lethal tools. गाजी बरोथा के मुकाम पर उस जेट इंजन जो पंखे थे, फैंस थे, उनके साथ इस कदर गैस फेंकी गई वापस कि वो कई किलोमीटर की स्पीड से आई। जिसने कोई सांस लेना चाहे या ना लेना चाहे, किसी ने मास्क पहना हुआ था या ना पहना हो, वो पेनिट्रेट कर गई सबके अंदर और एक नॉन लीथल चीज़ को लीथल में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें गाजी बरोथा पे हमारे कई लड़के अनकॉन्शियस हो गए। The government, in line with constitutional provisions, deployed the army under Article 245 to secure key installations. However, the military's role was limited to protecting critical infrastructure, not engaging in droid control. Even so, the international narrative being pushed by PTI was that the state had violently cracked down on peaceful demonstrators. The violence resulted in the deaths of 6 law enforcement personnel and the injury of more than 200 law enforcement personnel. Damage to public and private property was extensive, with estimated economic losses amounting to approximately rupees 192 billion per day. मुर्दाबाद
When the gunfire broke out, the PTI leadership fled the scene, raising a critical question if they were aware that the firing would occur. Why did they leave the site before it happened? The violent protests of 2024 can be seen as a continuation of the May 9, 2023 violence and the 2014 sit-in in Islamabad, both of which were organized by the PTI in pursuit of their undemocratic demands. One of the most troubling aspects of PTI's action was its ability to manipulate the media narrative both within Pakistan and internationally. You should look at some of the videos and you should see where the dead bodies are lying on the roads. PTI cleverly manipulated global perceptions to serve their own political agenda. PTI leaders circulated exaggerated claims of fatalities, supported by fake videos and doctor images using artificial intelligence. These narratives were eagerly picked up by international outlets, with little verification of the facts on the ground. As a result, PTI successfully portrayed the Pakistani government as repressive, with the PTI as victims of state-sponsored violence. However, the truth was different. Security forces seized 39 firearms, including automatic weapons from PTI protesters. इसको देखें, इस बंदे के पास जो है वो उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है और साथ ऑटोमेटिक वेपन है उसके पास. किसी भी प्रोटेस्ट में मौजूद दुनिया में आपने कभी देखा है AK-47 पकड़ी हो किसी ने और वो वहां से छुट के चला जाए? More than 3 dozen foreign operatives were arrested, many with ties to hostile foreign interests. This revealed that the violence was not solely the result of an internal political dispute, but was fueled by external factors and a deliberate strategy to destabilize the state. PTI's protests were not merely a challenge to the sitting government, they were part of a broader strategy to undermine Pakistan's stability and create a false image of the country on the global stage. By aligning with the radical groups such as the Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP, and separatist movements, the PTI has created a dangerous alliance that further compounds the instability within the country. PTI's malicious propaganda also provided an opportunity for the terrorist group TTP to issue an official statement, accusing the Pakistani government of the indiscriminate killing of Pashtuns, thereby attempting to exploit ethnic fault line for their own objectives. The timing of PTI's protests coinciding with the visit of Belarusian President Lukashenko was no accident. It was designed to disrupt an important diplomatic engagement. Much like PTI's success in halting China's President Xi Jinping's visit to Pakistan in 2014, these actions are part of a continued effort to destabilize Pakistan, both politically and economically, by manipulating international perceptions and capitalizing on the media's attention. As the international community continues to engage with Pakistan, it must remain cautious of PTI's tactics, the manipulation of media narratives, the use of violence as political tool, and the alliances with radical forces all serve to further destabilize Pakistan for PTI's own political gain. The world must be vigilant and informed, recognizing these tactics for what they truly are, a dangerous play for power that undermines the very democratic principles they claim to champion. मियां साहब ये बताएं कि हामिद मीर साहब की खबर कि इमरान खान और हुकूमत की डील जो है वो हो जाएगी और या हो चुकी थी, उसमें अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? नहीं, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जनरल फैज़ साहब को फ़ौज के एलामिया के मुताबिक फ़ीस जनरल कोर्ट मार्शल में उनकी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और फ़ौज ने ये भी अपने एलामिया में कहा कि 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे और उनके हद तक भी उनमें कार्रवाई होगी। मुझे हैरानगी पहले भी थी, अब फिर हैरानगी इस बात पे है कि हामिद मीर साहब को कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने चंद दिन पहले ये एक मुकम्मल तौर के ऊपर झूठी खबर दी थी कि हुकूमत इमरान खान को रिहा करने के ऊपर रजामंद हो चुकी थी। मतलब आप पिछले 2-3 महीने में होने वाले वाक़यात को देखें और फिर अब जनरल फैज़ वाली जो चार्जशीट है फ़र्द जुर्म जो आयद हुई है उसको देखें तो फिर हामिद मीर साहब से ये सवाल पूछना चाहिए कि हुनर आम ही
کیا مجبوری ہے حامد میر خان جیسے صحافیوں کی کہ وہ جھوٹی خبروں پر ہی اتفاق کر رہے ہیں؟ وہ کون سی ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ اتنے لیول کے اتنے سینئر صحافی جو ہیں وہ بھی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہوئی جھوٹی خبریں جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور ببانگے دہل دے رہے ہیں؟ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. بس ان سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہیے حامد میر صاحب سے کہ آپ نے 4 دن پہلے یہ خبر دی کہ حکومت رہا کرنے پر رضامند ہو چکی تھی تے ہن جنرل فیض دے انہوں نے فرد جرم عائد کر دیتے. نال فوج نے کیا کہ 9 مئی دے پرتشدد واقعات دے وچ بھی تے ہن آرام ہے، ہن دے خبر، ہن کر اپنی اس خبر دے تے ڈٹ کے کھڑا ہو کہ عمران خان دے نال کوئی ڈیل کرے گا. کیا حکومت دے وچوں یا کسی بندے دی اتنی جرت ہے کہ وہ کسک بھی جاوے اور گل بھی کرے؟ نہ عمران گولڈسمتھ جڑا ہے وہ کدی حکومت دا قیدی سی نہ ہیگا سی، وہ ایٹمی پاکستان دا دشمن ہیگا سی، ایٹمی پاکستان دے نال انہیں دشمنی کیتی اور ریاست پاکستان دا مجرم ہے. حکومت کون ہوندی ہے؟ عمران خان دی رہائی دی بابت کوئی بھی گل دا تصور بھی کرنا نہیں. یہ بات کبھی کسی کے تصور میں تھی ہی نہیں، لیکن حامد میر کو چونکہ وہ ویوز چاہیے، پاپولرٹی چاہیے، لہٰذا دبا کے ایڈے کیلیبر دا ایڈے قد کاٹ دا سینئر صحافی جڑا وہ بھی جھوٹ بول گیا کہ حکومت رہا ہو چکی سی. حکومت دی بھی ایسی تھی تیسی تے حامد میر راضی ہو چکی تھی. حکومت دی بھی ایسی تھی تیسی تے عمران خان نو رہا کرن دی خواہش رکھن والے حامد میر وغیرہ جڑے پروپیگنڈسٹ نے نا، انہاں دی بھی ایسی تھی تیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ڈیاسپورا جو ہے انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہے جس میں آپ جو یہاں پہ 26 نومبر کے جو ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ابھی ہمیں ان کی اطلاع نہیں ہے پوری طرح، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ان کی فیملیز کو سپورٹ کریں گے، ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور جو زخمی ہوئے ہیں اور جو اس وقت کام بھی نہیں کر سکیں گے بڑے عرصے تک، ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے جیسے ہمیشہ کی طرح آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ ان کو مدد کریں، اور میں چاہتی ہوں کہ سارے جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہماری جو ڈیاسپورا ہے جہاں پہ بھی ہے، صرف امریکہ میں نہیں لیکن کسی اور یورپ میں ہے، چاہے یو کے میں ہے، چاہے آسٹریلیا میں ہے، آپ سب آگے بڑھ کے اس میں ضرور اپنے احتیاط دیں. یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. پاکستان میں جو یہ آپ کو پتہ ظلم ہوا ہے، ابھی تک تو ہم جو 9 مئی کے بعد شہادتیں ہوئی تھیں، جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، ابھی تک تو ہم ان کی مدد میں لگے ہوئے تھے اور آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا. آپ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب 9 مئی کے بعد پاکستان میں اتنا زیادہ خوف پھیل گیا تھا اور لوگ بالکل شوق میں تھے، جو 9 مئی کے واقعے کے بعد لوگوں کو شہادتیں بھی ہوئیں اور جو ظلم ہوا لوگوں کے گھروں کے اندر جو گھس کے ہوا، تو بہت زیادہ خوف تھا. اس وقت اگر کسی نے پاکستان کا تو امید جگا کے رکھی ہے اور جو آپ نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے رکھا ہے، وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی. جب ہم پاکستان میں دیکھتے تھے نا، جب آپ لوگ احتجاج کرتے تھے یا آپ پیسفل پروٹیسٹ کرتے تھے یا آپ آواز اٹھاتے تھے، تو ہماری جو کہتے ہیں نا امید کی کرن آپ نے جلا کے رکھی تھی. اور جو جب تک خوف سے ہم نکلے، آپ لوگوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں، ہمارے جو پاکستان میں ہم رہتے ہیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اب بھی آپ ضرور آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیں. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ کیا ہوا 26 کو، ہم خود وہاں پہ تھے، ہم سامنے تھے. یہ ایک اور وقت کے لیے آپ کے لیے رکھوں گی، لیکن ابھی میں اگر خود آ کے یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ کبھی شوکت خانم ہو، نمل ہو، پی ٹی آئی ہو، جب عمران خان نے آپ کے لیے کال دی، فلڈز ہوں، آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور اس کے لیے بھی ہاں آپ نے ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. آج سے نہیں، ہمیں آگے تھوڑے عرصے تک ہمیں ان لوگوں کو ضرور سپورٹ کر کے رکھنا ہے. یہ بہت ظلم کیا گیا ہے، بہت ظلم ہوا ہے اسلام آباد میں. ہم اس وقت شوق میں صرف نہیں ہیں کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارے اوپر نہتے لوگوں پہ، احتجاج کرنے والوں پہ آپ نے گولیاں چلا دیں پاکستان کے کیپٹل میں، لیکن ہمیں یہ شوق ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات ہوئے گی. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ غصہ کم نہیں ہوا ہے، ہمارا غصہ بڑھ ہے. ہم اس وقت وہ وقت نہیں ہے جو 9 مئی کے بعد تھا. اس وقت ہم تیار ہیں، اگلے قدم کے لیے بھی تیار ہیں. اگلی جو بھی احتجاج کا اپنا حق لینے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ نہ سوچیں کہ اس وقت 9 مئی والا حال ہے پاکستان کا، 9 مئی والے کی جو کے بعد جو حال تھا وہ نہیں ہے. اس وقت ہم تیار ہیں. صرف اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں. بہت مہربانی، شکریہ.